الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإمامكم منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود بر عقیدہ ختم نبوت پر قادیانیوں کے اشکالات. وہ جواب تو آپ کے سامنے میں نے بہت آسان کر کے عرض کی. اب ایک عنوان ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام. یاد رکھیں یار ان بچوں کو دائیں بائیں کرو، یہ جو پھر رہے ہیں یہاں پہ. دروازہ نہ بند کریں، نہ بند نہ کریں. میری طبیعت گھبرا گئی تھی. یاد رکھیں جس طرح ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے. بالکل اسی طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائے، پوری دنیا پر اسلام پھیلائے. اور نزول کے بعد 45 برس گزارنے کے بعد انتقال کر گئے. آج بہت سارے فتنے ایسے آ گئے جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں. کہیں غامدی آ گیا،
کہیں زید حامد آ گیا، کہیں کیپٹن مسعود الدین عثمانی آ گیا، کہیں سر سید آ گیا۔ یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی منکر قادیانی آ گیا، اور ان سب کے اشکالات ایک جیسے۔ اس صرف ایک موضوع کے لیے کم از کم ایک ہفتہ چاہیے، لیکن میں چند دلائل کے ساتھ اس عقیدے کی وضاحت اس مختصر سے وقت میں کرنے کی کوشش کروں۔ جو لکھ سکے وہ لکھتے۔ یہ جتنے بھی منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے شبہات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ میری بہاولپور کے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں قادیانی مربی سے مناظرہ ہوا۔ وہ کہنے لگا حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر دو، میں مسلمان ہو جاؤں، قرآن سے ثابت کر دو۔ میں نے کہا میرے لیے قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، تم مجھے قرآن پہ کیسے پابند کر رہے ہو؟ کل کو اگر کوئی عیسائی تمہیں یہ کہے کہ بائبل سے اسلام ثابت کرو تو میں مسلمان ہوتا ہوں، تو تم اس کو کیا کہو گے؟ یہی کہو گے نا کہ ہمارے لیے تو قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ تمہارا یہ پابندی لگانا زیادتی ہے۔ مجھے کہنے لگا قرآن سے بات کرو۔ میں نے کہا تم مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہو؟ کہنے لگا مانتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق ساری تفصیلات ہے ہی حدیث میں، قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جب مرزے کو تم نے امام مہدی ماننا ہے تو احادیث کا سہارا لیتے ہو، جب حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدے بھی گفتگو ہونی ہے تو تم اس طرح کرتے ہو۔ بھائی ادھر زیادہ دیکھو، مجھے تنگ نہ کرو، اب گیٹ کی طرف آپ نہیں دیکھیں گے، میری طرف دیکھو، توجہ خراب ہوتی ہے اس سے۔ آنے والے نے ادھر ہی آنا ہے، اور کدھر جائے گا بیچارہ؟ اور کوئی جگہ ہے؟ میں نے اس قادیانی سے کہا لو قرآن سے دلیل لو۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھوں گا اور اس سے 3 طرح سے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہوتا ہے۔ توجہ سے سنو گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ یہ سبق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن اس آیت کے اتنے سے حصے سے 3 طرح سے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہو رہی ہے۔ اب وہ کس طرح؟ پورا دھیان مجھے دو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہاً فی الدنیا کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ وجیہاً دنیا میں وجاہت والے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، جس کو سولی دی جائے،
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، جس کو سولی دی جائے ذالک لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں رسوائی کا باعث ہے، جس کو سولی دی جائے دنیا میں بولو رسوائی کا باعث ہے، خزی فی الدنیا، عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا، جو وجیہن فی الدنیا ہو وہ خزیون فی الدنیا نہیں ہو سکتا، اس کو سولی نہیں ہو سکتی. نہیں سمجھ بات سمجھیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ فی الدنیا، دنیا میں وجاہت والے. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او، جس کو سولی دی جائے، باقی بھی ہے سولی بھی ہے، جس کو سولی دی جائے اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف ذالک لہم خزیون فی الدنیا، دنیا میں رسوائی کا باعث ہے. عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا، جو وجیہن فی الدنیا ہو وہ خزیون فی الدنیا، اس کو سولی وہ زندہ ہے. نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہن فی الدنیا کہا گیا. میرا سوال دھیان سے سمجھنا، پوری دنیا میں وجاہت، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر. کس کے پیغمبر؟ ایک قوم کے پیغمبر تھے. اور جب وہ قوم کی طرف نبی بن کے آئے بنی اسرائیل کی طرف، گنتی کے افراد نے ان کا کلمہ پڑھا. کتنے افراد نے؟ بولو، آپ تو مجھ سے زیادہ تھک گئے، بولو. اس کو کیا ہو گیا؟ یہ غیر مقلد ہو گیا ہے. گنتی کے. میرا سوال سمجھو، عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی قوم بنی اسرائیل بھی ثابت نہیں ہوتے. وہ اپنی قوم میں ان کی وجاہت نہ بن سکی، قوم نے مانا ہی نہیں. وجیہن فی قومی بنی اسرائیل ہی نہیں ہوئے. اور رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وجیہن، پوری دنیا میں وجاہت ہے. چلو ایک اور بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، توجہ ہے، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. صوفیوں، میں پڑھانے گیا کوئٹہ، وہاں بہت نیک لوگ ہیں، وہاں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ جزاک اللہ، مہربانی. توجہ ہے. وہاں میرا عنوان تھا بائبل کیا ہے، اور بائبل سے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے. میرا یہ عنوان تھا، قادیانیت نہیں تھا. اس موضوع پہ میں کچھ پڑھا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ہے، ادھر 2 دن ہے سارے. وہاں سنہری مسجد ایک کوئٹہ بازار میں، وہاں کورس چل رہا تھا. اس کورس میں ایک پی ٹی سی ایل کا ملازم آ گیا، ٹیلی فون کا. اس کا دوست عیسائی تھا.
وہ اپنے دوست کو لے کے ختم نبوت دفتر کوئٹہ آ گیا. کہنے لگا یہ عیسائی ہے، اس کے کچھ سوالات ہیں، اس کو جواب دو. اس نے سوال کیے، سیدھے سادے سے سوال تھے، میں نے اس کو مطمئن کیا اور مجھے کہنے لگا کل میں اپنے پادریوں کو لے کے آؤں، ان سے بات کروں. میں نے کہا لے آؤ. وہ اگلے دن 7 پادریوں سمیت آیا. ان میں سے بعض پادری وہ تھے جن کو 7 زبانوں پہ عبور تھا، اور ان میں ایک پادری چھوٹا سا تھا، بنت لبون تھا. یہ کالج والوں کو کیا پتا بنت لبون کیا ہوتا ہے. میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. میں نے ان پادریوں سے سوال کیا، میں نے کہا تم یہاں کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین. یہ یورپ والے بھی عیسائی غلط ہو گئے ہیں. یہ رہتا میرا موضوع، میں اس پہ ٹائم نہیں لگانا چاہ رہا. یورپ والے غلط عیسائی ہوئے ہیں، وہ بنی اسرائیلی نہیں ہیں. بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین، عراق کا کچھ علاقہ، یہ سارے بنی اسرائیلی انبیاء ادھر آئے، اور ایک نبی پیچھے رہ گئے عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی واپس آسمانوں سے ادھر ہی آئیں گے، شام میں. میں نے ان پادریوں سے کہا ہمارے قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آل عمران، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي. اور میں نے کہا تمہاری انجیل میں، تمہارے بائبل میں انجیل متی ہے. میں بائبل لے کے نہیں آیا، میرا موضوع نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو دکھاتا. انجیل متی میں یہ آیت آج بھی موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں صرف بنی اسرائیل کے واسطے نبی بن کے آیا ہوں. انجیل متی ان کے پاس، اور اس انجیل میں دوسری آیت بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے غیر قوموں کو تبلیغ نہ کرنا، صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا. میں نے ان پادریوں کو بائبل دکھائی. میں نے کہا تم نہ عیسیٰ علیہ السلام کی مانتے ہو، نہ بائبل کی مانتے ہو، تم کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ ادھر تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں. ادھر مری ہیں، مینگل ہیں، کاکڑ ہیں، کھٹے صحیح ہیں، یوسف صحیح ہیں، بنی اسرائیلی تو بول نہیں سمجھ. بنی اسرائیلی آپ چاہتے ہیں میں پورا ہفتہ ادھر سے نہ جاؤں؟ میرا سوال سمجھ آ رہا؟ میں نے کہا ادھر کیا کر رہے ہو؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. پھر میں نے ان سے دوسرا سوال کیا. میں نے ان پادریوں سے پوچھا تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے، تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، تمہارے لیے تھوڑی تھے. نہیں سمجھی. وہ پادری مجھے کہنے لگے ہم کل سوچ کے آئیں گے جواب اس کا. آج 13 سال ہو گئے پھر نہیں آئے. آپ کے پشاور میں بھی چرچ ہے، یہاں وہ کام کر رہے ہیں. آپ پورے پشاور میں ایک بندہ دکھاؤ جو عیسائیوں کو جا کے سمجھاتا ہو کہ آپ راہ راست پہ آ جاؤ. وجہ کیا ہے؟ ہماری تیاری نہیں. آپ کو جہاں پادری مل جائے اس کو پہلے محبت سے بٹھاؤ. ہمارا کام محبت ہے.
اس کو چائے پلاؤ، کیا کرو، پتی تیز کر کے جا۔ عیسائیوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہماری دشمنی قادیانیوں سے، وہ ہمارا نام لے کے غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے امیر مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، فرماتے تھے مظلوم بن کے چلنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہم نے کبھی کسی بھی پتھر بھی نہیں پھینکا آج تک، ہمارا کام امن ہے، محبت ہے، اور اللہ کی قسم آج تک اللہ نے کبھی ہمیں مغلوب نہیں کیا، ہم ہر میدان میں فاتح بن کے نکلے، الحمدللہ۔ یہ میں کل سناؤں گا آپ کو، ختم نبوت کی تحریک سناؤں گا۔ آپ کو جہاں پشاور میں پادری ملے اس کو محبت سے بٹھاؤ، اس کو چائے پلاؤ، پھر اس سے سوال کرو ادھر پشاور میں کیا کر رہے ہو تم؟ ادھر تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں، یہاں کون سی قوم ہے؟ آپ کون؟ آپ شیخ یوسف زئی، موسیٰ زئی، کاکڑ، یہی ہے نا؟ کوئی بنی اسرائیلی ہے؟ دیکھو آپ کے اندر کوئی چھپا ہوا تو بتاؤ، کھڑا کرو اس کو۔ اس عیسائی پادری سے آپ اتنا سوال تو کر سکتے ہو، میاں ادھر پشاور میں کیا کر رہے ہو؟ ادھر تو بنی اسرائیلی ہے ہی نہیں، کرو گے؟ محبت سے کرنا ہے۔ پھر اس سے دوسرا سوال کرو، تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے، تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہے، پوری دنیا کے نبی تو صرف ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرو گے سوال؟ جس دن کر لیا اگلے دن پادری غائب ہو جائے گا، ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی جاننے والے آ گئے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور کسی نے بدماش سے پوچھا تیری بدماشی کس چیز میں؟ کہنے لگا تیری شرافت میں، تیری تو بھی آنکھیں دکھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو آنکھیں دکھاتا نہیں، میں بدماش ہوں، میں کام کر رہا ہوں۔ اور میاں اسلامی ملک میں ہمیں حق ہے ان کو اسلام کی دعوت دینے کا، یا ان کو حق ہے کہ مسلمانوں کو مرتد کریں؟ بولو تو پھر اب وقت نہیں ہے، میں نے بہت سارے بیانات نیٹ پہ گھوم رہے ہیں عیسائیت پہ، بائبل پہ۔ مجھے ایک تبلیغی ساتھی ملا، کہنے لگا میں نے آپ کا کورس کیا تھا عیسائیت والا، پھر میں افریقہ گیا تبلیغی جماعت کے ساتھ، میں نے 33 عیسائیوں کو وہ بیان سن کے مسلمان کیا۔ تیار کریں آپ بھی؟ کریں گے؟ یہ 2 دن کے کورس میں، وہ بھی 2 گھنٹوں میں کچھ نہیں ہوتا، پھر کبھی تفصیلی کورس رکھیں، پھر انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب میرا سوال سمجھو، وجیہن فی الدنیا، ارے عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت تو قوم میں بھی ثابت نہیں، اللہ پوری دنیا میں بتا رہے۔ سنو، یہ حکم پورا ہونا ابھی باقی ہے، یہ حکم پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، ہندو ختم، یہ مودی مردودی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، عیسائی ختم، اکثر مسلمان ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی دعوت دیں گے، یہودی ختم، یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ختم۔ یہ وہ زمانہ ہوگا پوری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، اور ان کے تنے تنہا قائد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، پوری دنیا میں ایک قائد، یہ ہے وجیہن فی الدنیا۔ نہیں سمجھے؟ یہ حیات کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے نمبر 3، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پیناڈال کی گولی ہے، وَمِنَ بولو
لفظ مقرب قرآن مجید میں 7 جگہ استعمال ہوا. کتنی جگہ؟ 7 جگہ. توجہ نشتہ اشتہ کے نشتہ. 7 پتہ نہیں یہ زبان کدھر سے آئی. میں پورا پاکستان گھومتا ہوں الحمدللہ. گوادر بلوچستان سے شروع کر کے سندھ سے بلوچی سے سندھی سے سرائکی سے ہندکو سے جھنگ والی جانگلی زبان سے لے کر یہاں تک جو بھی کوئی بولتا ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہی میں پشاور پہنچتا ہوں لفظ مقرب قرآن مجید میں کتنی جگہ استعمال ہوا؟ 7 توجہ 7 جگہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جن کا تعلق آسمان سے، جن کا تعلق آسمان سے. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، فرشتوں کا تعلق آسمان سے ہے نا. جی. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ لفظ مقرب آ گیا. جنت آسمانوں میں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا مقرب آ گیا. جس کا تعلق آسمان سے اس کے لیے لفظ مقرر. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی کہاں سے؟ آسمان سے. ایک آیت کے ایک حصے سے ہم نے 3 طرح سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے کیوں؟ ایک اور آیت پڑھتے ہیں. دیکھو میں ابھی تک قرآن مجید میں چل رہا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. رسلا من قبلک، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں، جعلنا لہم ازواجا، ہم نے سب کے نکاح کیے، وذریہ، سب کی اولاد، سب کے نکاح بھی سب کی، بولو صوفیو، سب کے نکاح بھی سب کی اولاد بھی. صرف یحییٰ علیہ السلام حصورہ کی قید سے مستثنی ہے. کون؟ رسلا من قبلک، آپ سے پہلے کے تمام پیغمبروں کے نکاح بھی اولاد بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی من قبلک ہیں کہ نہیں؟ بولو رسلا من قبلک ہیں کہ نہیں؟ ہیں. تو ان کا نکاح کدھر ہے؟ ان کا نکاح تو ہوا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ اب سمجھو. عیسیٰ علیہ السلام میں 2 طرح کی صفات ہیں. ایک بشری صفات اور ایک ملائکہ والی صفات. مائی مریم سے پیدا ہوئے تو کون سی صفات ہے؟ بشر والی. توجہ ہے. نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوئے تو کون سی صفات ہے؟ کون سی صفات ہے؟ ملائکہ والی. پھر سمجھو
عیسیٰ علیہ السلام کی دو طرح کی صفات، مائی مریم سے پیدا ہوئے تو بشر والی، نفخہ جبرائیل سے پیدا ہوئے تو ملائکہ والی، فرشتوں والی صفات۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا زیادہ حصہ دادے والے خاندان میں گزرتا ہے یا نانے والے؟ ادھر چوپ بیٹھے نانے کے گھر رہتے ہیں، بولتے نہیں ہو صوفیوں، بولو، یہ بولتے کیوں نہیں؟ بعض صوفی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کون سے؟ دادے والے؟ بچے کی زیادہ عمر کہاں گزرتی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دادے والا خاندان کون سا ہے؟ فرشتوں والا۔ کون سا خاندان ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ زندگی وہاں گزر رہی ہے، چونکہ فرشتوں والی صفات نے نمایاں ہونا تھا تو فرشتے نکاح نہیں کرتے، فرشتے نکاح، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں کیا، فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں، لیکن ان میں بشری صفات بھی ہیں، انہوں نے بھی نمایاں ہونا ہے اور وہ نمایاں ہوں گی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، انہوں نے لوٹنا ہے اور جب آئیں گے حدیث میں آتا ہے ان کا نکاح ہوگا قوم شعیب علیہ السلام میں اور ان کے دو بیٹے ہوں گے۔ کتنے بیٹے ہوں گے؟ ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام محمد، ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام محمد۔ ابھی تک ہم قرآن مجید میں چل رہے ہیں، کچھ دلائل ایسے ہیں جو عوام کی سطح سے اونچے ہیں، میں ڈر رہا ہوں اس کو شروع کرنے سے۔ کیا کروں بتا دوں؟ آئمہ میں سنو بھی، یہ جو آئمہ ہے میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف صوفیوں کو کہتا ہوں، ان کی میں بیعت بھی نہیں کر سکتا، لیکن بعض آئمہ میں بھی خطرناک صوفی ہوتے ہیں میرے دیکھ۔ مجھے قادیانی کہنے لگا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، لفظ توفہ کا معنی تو موت ہے، لفظ توفہ کا معنی، میری یہ 5 منٹ کی گفتگو لے لو، 250 صفحات قابو کر لو گے، یہ میری نہیں ہے، بڑوں کی ہے، میں نقل کر رہا ہوں، لیکن توجہ سے لے لو، میں بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، ہر قادیانی گڑبڑ کرتا ہے، غامدی کرتا ہے، یہاں پہ آ کے گڑبڑ۔ مجھے قادیانی کہنے لگا انی متوفیکا، لفظ توفا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں، متوفا فلاں قبر پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ متوفا فلاں سن فلاں، تو لفظ توفا کا معنی تو موت ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پٹواری کے رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے متوفا فلاں سن فلاں،
میں نے اس قادیانی سے کہا 1400 سال کی تفاسیر اٹھا لو، کسی ایک نے بھی یہاں موت کا معنی نہیں کیا۔ مجھے کہنے لگا اس کا اصل معنی کیا ہے؟ میں نے کہا سن غور سے سمجھ۔ بہت آسان کرنے لگا ہوں، صرف 2-3 منٹ کی توجہ دے دو، بھولے گا نہیں ساری عمر انشاءاللہ۔ لفظ توفا کا اصل معنی اخذ الشیء وافیہ، آخذہ، کسی چیز کا پورا پورا وصول کر لینا، کسی چیز کا پورا پورا بولو میاں، وصول کر لینا، پورا پورا وصول کر لینا۔ پھر یہ لفظ توفا سیاق و سباق کے اعتبار سے کالج والا نوجوان سمجھ، جہاں لفظ توفا آئے گا اس کی اگلی پچھلی آیات کے مفہوم کو دیکھ کر 3 معنوں میں آ سکتا ہے۔ کتنی معنوں میں؟ ان تینوں میں اخذ الشیء وافیہ پایا جاتا ہے، پورا پورا وصول کرنا ان تینوں میں پایا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ آ رہی؟ جی۔ نمبر 1 نیند۔ نیند میں بھی اخذ الشیء وافیہ ہے، هو الذی یتوفاکم باللیل۔ لفظ توفا آ گیا، بولو آگے لیل ہے۔ اس لیل نے معنی متعین کیا کہ توفا وہ معنی نیند ہے۔ رات کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ آرام کے لیے، سونے کے لیے۔ اور جو صوفی سبق کے اندر سوئے، یہ مردوں کے لیے سونا جائز ہے؟ پشاور والوں میں ایک بھی مفتی نہیں ہے، اور صوفیوں بولو تو صحیح، مردوں کے لیے سونا جائز ہے؟ تو پھر یہ کیوں سو رہے ہیں؟ خود ہی فتویٰ دیتے ہیں، خود ہی انکار کرتے ہیں۔ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پہ؟ حضرات صوفیاء کرام پوری توجہ دو گی تو بات چلے گی۔ لفظ توفا کا ایک معنی نیند، اور وہ متعین کر رہا ہے لیل، هو الذی یتوفا توفاکم باللیل۔ لیل نے معنی متعین کر دیا، لفظ توفا کا کیا معنی ہے؟ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، غامدیوں سے کہتا ہوں، تم کہتے ہو ہر جگہ معنی موت ہوتا ہے لفظ توفا کا، اگر ہر جگہ موت کا معنی کرو تو پھر تمہیں ثابت کرنا پڑے گا جتنے قادیانی مرتے ہیں رات کو مرتے ہیں، دن کو کوئی نہیں مرتا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرات صوفی کرام سمجھ آ رہی؟ اب سمجھو، اخذ الشیء وافیہ نیند میں بھی پایا جاتا ہے، پورا پورا وصول کرنا۔ جب انسان سوتا ہے تو کون سی دعا پڑھتا ہے؟ اموت، انام، کیا کہتا ہے؟ اموت۔ اور جب سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی نیند میں فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر موت، نیند کے وقت میں موت کا وقت آ جاتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، فیمسک، اللہ فرماتے ہیں اس کو تو ہم ادھر ہی روک لیتے ہیں نا، ویرسل الاخری،
الی اجل مسمى، اور جس کا نیند میں موت کا وقت پورا نہیں ہوتا ہم اس کی روح کو واپس لوٹاتے ہیں جسم میں، پھر یہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کے کہتا ہے الحمدللہ الذی، اور جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو صبح سپیکر میں اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ نہیں سمجھ؟ تو نیند میں بھی انسان پورا وصول ہوتا ہے کہ نہیں؟ سو رہا ہوتا ہے، کوئی حرم میں گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی عالم برزخ میں دادا جی سے مل کے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ میرا آج موضوع نہیں ہے، میں حیات الانبیاء پہ آپ کو گفتگو دیتا ہوں، دلائل دیتا ہے یہاں۔ نمبر 2، قل یتوفاکم ملک الموت۔ توفا کا ایک معنی سے آپ کو سباق دے رہا ہے نیند، دوسرا دے رہا ہے موت۔ قل یتوفا، لفظ توفا آ گیا، آگے ملک الموت، آگے کیا ہے؟ اس ملک الموت نے معنی متعین کر دیا ہے، موت کا فرشتہ۔ موت کا فرشتہ سلانے آتا ہے یا روح نکالنے آتا ہے؟ تو معنی متعین ہوا کہ نہیں ہوا؟ موت کا معنی ہو گیا نا، موت میں بھی انسان پورا وصول ہو جاتا ہے اللہ کے پاس۔ نمبر 3، اصعاد الی السماء، آسمان پر جانا، صاد کے ساتھ صعد، اصعاد الی السماء، آسمان پر جانا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، لفظ توفہ آ گیا، آگے رافعوں کا معنی متعین کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ اصعاد الی السماء مراد ہے، آسمان پر جانا۔ یہاں کون سا معنی متعین ہو رہا ہے؟ آسمان پر جانا، تیسرا معنی۔ پھر واپس آؤ، لفظ توفہ کا اصل معنی کیا ہے؟ اخذ الشیء، غافیہ بولتے نہیں ہیں صوفی، اخذ الشیء۔ پھر یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ 3۔ بولو کتنے معنوں میں ہوتا ہے؟ 3 سے آپ کو سباق کے اعتبار سے۔ نمبر 1 نیند، نمبر 2 نمبر 3 جب مثال دو، جب نیند ہو تو کون سی آیت ہے؟ هو الذی، اور اگر موت ہو تو قل یتوفاکم، اور اگر الاصعاد الی السماء ہو تو اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے سمجھو، بڑا اہم سوال ہے۔ حیات عیسیٰ کو میں یہاں پہلے وضاحت سے اور ثابت کروں۔ جب یہودی مارنے آ رہے تھے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى، گڑبڑ ہو رہی ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا، ایک تدبیر یہودی کر رہے ہیں تمہیں قتل کرنے کی، ایک تدبیر ہم کر رہے ہیں تمہیں بچانے کی۔ پشاور والوں، جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ بولو، ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، دوسری جگہ ایک تدبیر مشرکین مکہ کی میرے نبی کو قتل کرنے کی، اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی بچانے کی۔ پھر بتاؤ کس کی تدبیر غالب آئی؟ مشرکین قتل کر سکے؟ بلکہ ہمارے نبی مدینہ منورہ سے واپس آئے، مکہ فتح کیا، وہی جو قتل کے ارادے بنا رہے تھے لائن میں لگ کے معافی مانگ رہے تھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر، رب کی تدبیر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا۔ ابھی تک ہم قرآن میں چل رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک تدبیر قوم سمود کی، ایک اللہ تعالیٰ کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم بھی تدبیر کر رہے تھے۔
قوم سمود کیا تدبیر کر رہی تھی؟ یہاں سے صالح علیہ السلام گزریں گے، قتل کر دیں گے، پہاڑی کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی تدبیر کی، اس پہاڑی کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان تھی، ہم نے چٹان سے کہا چل بھائی، وہ چٹان نیچے آئی، ان نوجوانوں کو اس چٹان کے نیچے دے کے مار دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فنظر نہیں، یہاں زر پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا، فنظر، دیکھ ہم نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ہم نے ان کے مکر کے ساتھ کیا کیا پھر دیکھا۔ تو بولو جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ تو یقیناً یہاں بھی اللہ کی ہے، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کر سکے، ختم۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ اب آگے آؤ، اگلی آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تجھے پورا پورا وصول کروں گا، ورافعک، اپنی طرف آسمان پہ اٹھاؤں گا۔ لفظ توفہ کے تین معنی، نیند، موت، اصعاد الی السماء، یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ غامدیو او قادیانیو او پرویزیو، امت کو گمراہ نہ کرو، یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کس طرح؟ اگر موت کا معنی کریں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ تجھے میں موت دیتا ہوں، تو یہودی کیا کرنے آ رہے تھے؟ وہ بھی تو مارنے ہی آ رہے تھے، نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تو یہودیوں کے ساتھ مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ مل گئے؟ اب بولو تو صحیح، کس کے ساتھ مل گئے؟ یہودیوں کے ساتھ۔ تو پھر تدبیر کہاں گئی؟ یہ مکرو مکر اللہ کدھر گیا؟ مقابلہ کدھر ہے؟ تفاعل کا صیغہ ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ مقابلہ کدھر ہے؟ مقابلہ تو تب ہوگا نا یہودی مارنے آ رہے ہیں، اللہ بچانے آ رہے ہیں۔ اگر اللہ ہی موت کی باتیں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ تو یہودیوں کے ساتھ مل گئے، تو پتہ چلا یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، نیند کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ تجھے یہودی مارنے آ رہے ہیں، میں تجھے سلا دیتا ہوں تاکہ آسانی سے مار لیں، یا نیند کا معنی بھی۔ رافعک، انی متوفیک ورافعک، تجھے اپنی طرف آسمان پہ اٹھاتا ہوں، رافعک میرے عزیز۔ قادیانی کہتے ہیں یہاں آسمان کا لفظ کدھر ہے؟ تم کہتے ہو اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا، یہاں آسمان کا لفظ تو ہے ہی نہیں، آسمان کا لفظ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نسبت آسمان کی طرف کی ہے۔ اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُم، کیا تم اس ذات سے امن میں آگے ہو جو کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی نسبت آسمانوں کی طرف کر رہے ہیں، تو جب اللہ خود اپنی نسبت آسمانوں کی طرف کر رہے ہیں تو میں اللہ فرمائے انی رافعوں کا، میں اس کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، میں کہتا ہوں آسمانوں میں اٹھا لوں گا، یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، آپ تو مجھ سے زیادہ تھک گئے۔ تو لفظ توفا اس کا اصل معنی موت ہے، اس کا اصل معنی اخذ الشیء، یہ تو حیات کی دلیل ہے۔ میں نے قادیانیوں کا بہت بڑا اشکال توڑ دیا یہاں۔ اب برکت کے لیے ایک دو حدیثیں پڑھ لو، اب میں بھی تھکنا شروع ہو گیا، مجمع سست ہو تو خطیب خود ہی سست ہو جاتا ہے، اب آپ بھی ڈھیلے ہیں تو ہم بھی ڈھیلے ہو گئے، بولتے ہی نہیں۔ برکت کے لیے احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں، بہت ساری آیات ابھی پڑھی ہے، آیات عیسیٰ پہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں قرآن سے، اور بھی ہیں، ابھی مغرب سے اب تک میں مسلسل قرآن میں چلا ہوں، اور بھی ہیں۔ یہ غامدی، یہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن سے دلائل نہیں ہے،
لیکن آؤ برکت کے لیے حدیث بھی پڑھیں اور اس پر قادیانیوں کا ایک اشکال ہے اس کو بھی توڑتے ہیں. ذرا توجہ سنو. اللہ اکبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ لو. ان عیسی لم يمت إن عيسى لم يمت وانه راجع الیکم وإنه راجع إليكم قبل یوم القیامہ. قبل يوم القيامة. بے شک عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے اور وہی لوٹ کے آئیں گے قیامت سے پہلے. کتنی واضح حدیث ہے. اس پہ قادیانیوں نے اشکال کر دیا. ذرا دھیان سے سننا. قادیانیوں نے اشکال کر دیا. تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بھی ہوگی. ابھی ہم گفتگو سمیٹ رہے ہیں. قادیانیوں نے کیا اشکال کیا؟ قادیانی کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ توجہ ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ مرسل. مرسل آسان لفظوں میں کالج والے ساتھی بیٹھے ہیں. مرسل کہتے ہیں جب بیچ میں صحابی کا واسطہ نہ ہو. تابعی براہ راست کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام نہ لے، روایت کمزور ہو گئی نا. تو قادیانی کہتے ہیں اس آیت سے تم دلیل نہیں بنا سکتے عقائد کے باب میں، روایت کمزور ہے کیونکہ یہ مرسل ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں اور یہ براہ راست فرما رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جواب دیتے ہیں یہ حدیث مرسل نہیں ہے. وہ کیوں؟ اب اس کے لیے ایک پس منظر سمجھنا پڑے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے تھے حجاج بن یوسف کے علاقے میں، عراق میں. عراق کا گورنر تھا حجاج بن یوسف. بڑا ظالم آدمی تھا. ہزاروں مسلمانوں کو اس نے شہید کیا تھا، صحابہ کو شہید کیا تھا. تو حجاج بن یوسف بنو امیہ میں سے تھا. اس کی قوم کیا تھی؟ بنو. یہ جو حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، یہ بنو امیہ میں سے ہیں. آگے پھر وہ یزید آیا، بد نصیب. یزید کے بعد پھر ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، یہ مروان، عمر بن عبد العزیز، یہ پورا سلسلہ یہ بنو امیہ کی حکومت چلی آ رہی ہے. ادھر حکومت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی سے جنگیں ہوئی. وہ تاریخ کا ایک طویل حصہ ہے جس کی تفصیل کا وقت ہی نہیں. ہم تو 100% صحابہ سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں. ہم دونوں کو صاف سمجھتے ہیں. جو بیچ والے گڑبڑ کر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کربلا کا واقعہ ہوا تو جنگیں ہوئی حضرت علی کی اولاد کی. ادھر بنو امیہ یزید تھا، جنگیں ہوئی. اب وہی چپکرش چلی آ رہی تھی. پھر حکومت آ گئی بنو امیہ کے پاس جب حضرت حسن نے جا کے اپنے ہاتھ دے دیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. اب بنو امیہ میں بعض لوگ تھے جو دل میں بغض رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے. توجہ ہے. تو حجاج بن یوسف کا تعلق بھی بنی امیہ سے، اور یہ اس کے علاقے میں حضرت علی کا نام لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. تو حضرت حسن بصری جب صحابی کا نام نہ لیتے کسی حدیث میں تو سب کو پتہ چل جاتا یہاں کس کا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. کس کا نام ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. یہ اصول محدثین نے لکھا
کہ جب کوئی روایت حجاج بن یوسف کے علاقے میں کوئی تابعی کرے، مثلا حسن بصری کرے، درمیان میں صحابی کا نام نہ لے تو سمجھ لو وہاں کس کا نام ہے؟ ثابت ہوا یہ حدیث مرسل ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ لو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر روایت کر رہے ہیں، یہ بخاری شریف میں۔ تمہاری خوشی سے کیا کیفیت ہوگی؟ اذا نزل ابن مریم، جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے۔ خوشی، ہاں یہ خوشی وہ سمجھے گا مسلمان جس کے دل میں ایمان کا درد ہے، جنہوں نے دیکھا ہے کہ برما میں میرے نوجوان بھائی کو زندہ کھڑا کر کے چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے، شام میں میرے بچوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، کشمیر میں میرے بہنوں سے عزت کھیلا جا رہا ہے، تو کیف انتم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پھر تیری خوشی سے کیا کیفیت ہوگی جب وہ قائد آئے گا پوری دنیا سے کفر مٹائے گا۔ اذا نزل ابن مریم، ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے، یعنی حضرت مہدی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ یہ کل میں کچھ تفصیل سے بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ ایک اور حدیث پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم۔ یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کتاب الاسماء والصفات میں، امام بیہقی نے۔ یہاں قادیانیوں کا، غامدیوں کا، پرویزیوں کا، منکرین حدیث کا، فرحت نسیم ہاشمی جیسے لوگوں کا اعتراض آ گیا۔ وہ کہتے ہیں بخاری میں من السماء کا لفظ نہیں ہے، آسمان سے نازل ہوں گے، اور امام بیہقی والی روایت میں آسمان کا لفظ ہے۔ اعتراض سمجھ آیا؟ تو لہذا یہ حدیث مشکوک ہو گئی، اس کو نہیں لیا جا سکتا۔ ہم جواب دیتے ہیں، دیکھو سمجھو آپ بھی، حدیث کی مختلف کتابیں ہوتی ہیں۔ بعض کتابیں وہ ہوتی ہیں جس میں مصنف مختلف احادیث کی کتابوں سے روایات اکٹھا کرتا ہے، کچھ احادیث بخاری سے لی، کچھ مسلم سے لی، کچھ ابو داؤد سے لی، ایک نئی کتاب بنا دی، جس طرح مشکوٰۃ شریف ہے، جس طرح کیا ہے۔ لیکن بعض احادیث کی کتابیں وہ ہوتی ہیں جس کو مسند کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسند۔ مسند حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں مصنف اپنی سند سے احادیث اکٹھی کرتا ہے، دوسرے سے نہیں لیتا، اپنی سند سے۔ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں تابعی سے سنی، اس نے فلاں صحابی سے سنی، اس نے اللہ کے نبی سے سنی۔ درمیان میں وہ کسی کتاب سے روایت نہیں لیتا، اپنی سند سے احادیث اکٹھا کرتا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے امام بخاری کی کتاب بھی مسند ہے، امام بیہقی کی کتاب بھی مسند ہے، دونوں نے اپنے اپنی سند سے احادیث اکٹھی کی ہیں۔ اعتراض تو تب ہوتا کہ امام بیہقی بخاری سے حدیث لیتا۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ تو حیات عیسیٰ علیہ السلام پر چند باتیں ہی عرض کر سکا ہوں، ایک دو اہم باتیں رہ گئی وہ کل بتا دوں گا، کل عصر میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں تھک گیا ہوں، اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل بیٹھیں گے۔ اوروں کو دعوت دے کے لاؤ گے کل انشاءاللہ؟ اپنے دوستوں کو لے آؤ۔ کل ختم نبوت، جھوٹے نبوت کے جتنے دعوے دار ہیں ان کا میں کچھ تاریخ کا حصہ بتاؤں گا۔
اس دور میں قادیانیوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو نبوت کے دعویٰ لے کے پھر رہے ہیں، ان کی بھی کچھ تفصیل بتاؤں گا، تو کل آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اس کورس کو کامیاب فرما، اس کے دور رس اثرات مرتب فرما، نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا باعث بنا، فتنوں سے اللہ محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم۔